بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واٹس اپ گروپس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اور خاص طور پر علامہ حسن اللہ یاری صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے شیعوں سے کہ جی آپ لوگ یا علی مدد کیوں کہتے ہو، یا علی مدد کیوں کہتے ہو، یا علی مدد شرک ہے، یا علی مدد یہ ہے بدعت ہے، یہ ایسے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ بڑی چڑ ہے یا علی مدد سے ناسبیوں کو، خارجیوں کو، وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، قادیانیوں کو، پرویزیوں کو بہت چڑ کھاتے ہیں اس سے۔ جیسے جب شیعہ یا سنی حضرات یا علی مدد کہتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ وہابی ٹولہ جو ہے، وہابی لابی جو ہے، پوری لابی ان کی دم کے اوپر پاؤں رکھ دیا گیا ہو۔ جیسے بلی کی دم کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں نا، اور وہ چیخ مارتی ہے، بلبلاتی ہے، چیختی ہے، اس طریقے سے یا علی مدد سے جو ہے نا اس پوری وہابی لابی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کب سے شروع ہوا یہ سلسلہ؟ یہ ابن تیمیہ نے شروع کیا ہے۔ 1000 سال تک مسلمانوں کی تاریخ میں یا علی مدد بالکل متنازع نہیں تھا، یا رسول اللہ مدد بالکل متنازع نہیں تھا۔ مدد کے لیے پکارنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے بغیر دنیا میں زندگی ممکن بھی نہیں ہے۔ بغیر کسی کی مدد کے دنیا میں زندگی گزارنا ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ نے ایک شر پھیلایا، ایک فتنہ کیا، ایک فساد کیا، اور اس نے اپنی کتابوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کو حرام قرار دیا، حالانکہ خود اس کی یہ بات قرآن مجید کے خلاف ہے۔ ابن تیمیہ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ بنو امیہ کا بڑا نمک خوار تھا، اور یہ یزید کا بڑا وکیل ہے۔ بنو امیہ کے تو خیر سارے خلفاء کی حکمرانوں کی اس نے وکالت کی ہے، یہاں تک کہ یزید کی بھی اس نے وکالت کی ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ اسے جنتی ثابت کر سکے۔ تو جو اس حد تک بنو امیہ کا نمک خوار ہوگا کہ یزید کی بھی وکالت کرے، تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ یا علی مدد کا کتنا دشمن ہوگا۔ اور اس نے یہ فتنہ اور فساد خوب پھیلایا۔ اس کے بعد یہ جو پوری وہابی لابی ہے، جس میں دیوبندی بھی شامل ہیں، خود اہل حدیث بھی شامل ہیں، اس میں ناسبی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، قادیانی بھی اس میں شامل ہیں، پرویزی بھی اس میں شامل ہیں، اس پوری لابی نے اس کو بڑا پروپیگیٹ کیا، اور اہل سنت مسلمانوں اور اہل تشیع کے درمیان ایسا پروپیگنڈا کیا ہے مسلمانوں میں، اور اس کو انتہائی متنازع بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ویسے تو یا علی مدد کے حوالے سے میرے 4-5 وائس نوٹ ہیں۔ ایک وائس نوٹ میں نے قرآن اور حدیث سے یا علی مدد کو ثابت کیا ہے، ایک وائس نوٹ میں پھر ہم نے بائبل سے اس کو ثابت کیا ہے، ایک وائس نوٹ میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے ثابت کیا ہے، اور سورہ نحل کی جو آیت نمبر 26 ہے مستر کی دعا کے حوالے سے اس سے ثابت کیا ہے۔ پھر غیر اللہ کی مدد مانگنا قرآن سے ثابت ہے، اس حوالے سے میرا ایک وائس نوٹ ہے۔ آج ہم ایک اور آیت کے اوپر گفتگو کریں گے، اور وہ آیت ہے سورۃ الحدید کی، سورہ حدید کی آیت نمبر 25۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو اگر سمجھ جائیں تو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اول تو یہ بات ہی بالکل غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی علیہ السلام غیر اللہ ہے، کیونکہ غیر اللہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف قرآن مجید جو ہمیں بتاتا ہے وہ بتوں کے حوالے سے ہے۔ غیر اللہ بتوں کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں، لیکن اس وہابی لابی کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں ابھی ہماری اسلامی شخصیات کو بھی غیر اللہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، انا انزلنا الحدید والی جو آیت ہے، کہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے لوہا، اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا، انا انزلنا الحدید، ہم نے لوہا نازل کیا ہے،
تاکہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زور آور سب پر غالب ہے۔ یہ ترجمہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ تفسیر قرطبی سے ہے، جو امام ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر قرطبی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا ہے۔ دو باتیں اس میں بڑی غور طلب ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا ہے، اور دوسرا وہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی غیب سے مدد کرتا ہے، یعنی بن دیکھے مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کی بھی اور رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے۔ اس میں رسولوں کی مدد کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے۔ ایک اور ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تفسیر مظہری علامہ قاضی نیاز اللہ پانی پتی کی مکتبہ رحمانیہ سے شائع ہوئی ہے۔ اس کے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 196 پر اسی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ انا انزلنا الحدید، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا تاکہ اللہ جان لے کہ بے دیکھے اس کے اور رسولوں کی کون مدد کرتا ہے، بلا شبہ قوی اور زبردست ہے اللہ۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دیوبندیوں کی ترجمے کی طرف، جو اشرف علی تھانوی کا کیا ہوا ترجمہ ہے، اور تبلیغی جماعت والے اس ترجمے کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو بہت پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے، اور ہم نے لوہے کو پیدا کیا جس میں شدید ہیبت ہے، اور لوگوں کے اور بھی طرح کے فائدے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قوی اور زبردست ہے۔ لوہا نازل کیا ہے تاکہ دیکھ لے اس لوہے میں بہت زبردست ہے، بہت طاقت ہے، اس میں فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی، یہ ترجمہ ہے تفسیر میرٹھی، مولانا عاشق الہی میرٹھی کی تفسیر ہے، جو بیت القرآن سے شائع ہوئی ہے، اور اس میں بھی اسی آیت کا ترجمہ ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا، اور ہم نے لوہا اتارا کہ اس کے سبب سے سخت جنگ ہوتی ہے اور لوگوں کے اور منافع ہیں، اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون بے دیکھے مدد کرتا ہے اللہ اور اس کے رسولوں کی، بے شک اللہ زبردست زوراور ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی، یہ ترجمہ کنز الایمان احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آنچ اور لوگوں کے فائدے، اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت اور غالب ہے۔ اس کے بعد شیخ الہند مولانا محمود الحسن، جو دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ترجمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں، اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے، بے شک اللہ زور آور ہے اور زبردست ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی، ترجمہ ہے مولانا مودودی صاحب کا، مولانا مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن، اس میں جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں، یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بڑا قوت والا اور زبردست ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ قادیانیوں کا جو ترجمہ ہے، جو مرزا طاہر احمد نے کیا ہوا ہے، اس سے بھی پیش کر دیتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ قادیانیوں کو بھی یا علی مدد سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
مرزا طاہر نے جو ترجمہ کیا ہے، یہ جو نام نہاد نبی ہے ان کا، خود ساختہ نبی جو ہے قادیانیوں کا، اس کا جو یہ خلیفہ ہے ایک مرزا طاہر، اس نے ترجمہ کیا ہے کہ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور انسانوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں، تاکہ اللہ اسے جان لے جو اس کے اور اس کے رسولوں کی غیب میں مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ یہ جو 8 ترجمے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان 8 تراجم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس آیت میں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا ہے، اتارا یعنی نازل کیا، آسمان سے نازل کیا گیا لوہا۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی ایسا ہے جو بن دیکھے، جو نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہ رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ رسولوں کی جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، یعنی کسی ایک رسول کی نہیں، بہت سارے رسولوں کی مدد کی۔ کوئی ایک ایسا ہے صحیح کہ جو رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ یہ 2 چیزیں ہم نے ابھی اس میں دیکھنی ہے۔ پہلی چیز کیا کہ وہ جو لوہا اتارا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جو لوہا اتارا گیا ہے اس کے حوالے سے علامہ سید امداد حسین کاظمی صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ ابن شعر آشوب فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے سب کے سب نے یہ روایت کی ہے کہ اس آیت سے میں جو لوہا اتارا گیا ہے اس سے مراد ذوالفقار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جناب رسول خدا پر نازل فرمائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی مرتضیٰ کو عطا کر دیا تھا۔ حافظ سید فرمان علی شاہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ وہ جو لوہا اتارا گیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد تلوار ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی تلوار ہے جسے خدا نے نازل کیا ہے اور کس کو دیا۔ تو اب ذوالفقار کے سوا کوئی دوسری تلوار اس کا مصداق نہیں ہے، کیونکہ ذوالفقار ہی جنگ احد میں حضرت علی کے واسطے نازل ہوئی تھی، اور اس کی مدعا میں جبرائیل علیہ السلام نے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی ندا بلند کی تھی۔ اور میں جنگ احد کے ذکر میں بحوالہ طبری نقل کر چکا ہوں۔ اس کی موید وہ روایت ہے جو اہل بیت سے مروی ہے کہ یہ آیت ذوالفقار ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ انا انزلنا الحدید، ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا سے مراد ذوالفقار ہے، جو جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، جب علی علیہ السلام جنگ کر رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کرام کے حلقے میں موجود تھے۔ وہ صحابہ کرام رسول اکرم کو گارڈ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، کیونکہ یہ امکان تھا کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے 200 گھڑ سواروں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملہ کر دیا۔ وہ 10 صحابہ کرام جواں مردی سے لڑتے ہوئے رسول اکرم کے اوپر اپنی جان قربان کر گئے، اور رسول اکرم کو کچھ زخم بھی آیا تھا، آپ کا ہونٹ کٹ گیا تھا، آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے اور آپ گر گئے تھے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو پکارا تھا۔ علی علیہ السلام جو آگے میدان جنگ میں جا کے لڑائی کر رہے تھے، جب رسول اکرم کی پکار سنی یا علی مدد سنا تو وہ دوڑ کر واپس آئے اور آ کے رسول خدا کی حفاظت کے لیے جنگ کرنے لگے ان 200 گھڑ سواروں سے۔ جنگ کرتے کرتے علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تب علی علیہ السلام نے رسول اکرم کی طرف اشارہ کیا، اپنی تلوار دکھائی کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، جن کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، اور وہ رسول خدا کو دی۔ رسول خدا نے وہیں سے علی علیہ السلام کی طرف پھینکی، جو اس وقت گھوڑے پر سوار تھے،
علی علیہ السلام نے ذوالفقار کو پکڑا اور جنگ کرنی شروع کی۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا، یعنی تلوار نازل کی۔ اب اس حوالے سے مولانا سید مقبول احمد دہلوی اپنی تفسیر میں صفحہ نمبر 1071 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تفسیر برہان میں ہے کہ علامہ ابن شہر آشوب نے تفسیر سعدی سے بروایت ابو صالح حضرت عبداللہ ابن عباس سے خدا تعالیٰ کے اس قول کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے تلوار ذوالفقار نازل فرمائی تھی اور اس کو جنت کے ایک درخت سے جس کا نام حب العص ہے پیدا کیا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ باس شدید ان کا یہ مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام اس تلوار کے ذریعے سے اپنے کل دشمنوں سے جو جنات میں سے تھے اور شیاطین میں سے تھے لڑا کرتے تھے، اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے انبیاء برابر اس کے ذریعے لڑتے رہیں گے، اور یہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی اور ایک صدیق کے بعد دوسرے صدیق کو پہنچتی رہے گی تاکہ اس کے وارث امیر المومنین علی علیہ السلام ہوں گے۔ پس وہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر ان کے دشمنوں کے ذریعے سے لڑیں گے، اور منافع الناس کے یہ معنی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے لیے اس میں بہت کچھ نفع ہوگا، اور یہ کہ خدا تعالیٰ علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے کفار سے انتقام لے گا اور ان کو ذلیل کرے گا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ تو اہل سنت کی تفسیر تھی۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن شہر آشوب فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے سب کے سب نے یہ روایت کی ہے کہ اس آیت میں الحدید سے مراد ذوالفقار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی۔ یہ اس روایت کے بعد ایک اور روایت ملاحظہ فرما لیں جو انہی الفاظ میں ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ حاشیہ احقاق الحق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 449 پر تفسیر صدی کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے باہر بھیجا تو آپ کے پاس ذوالفقار تھی، جس کے ذریعے حضرت آدم جنوں اور شیطانوں میں اپنا دفاع کرتے تھے۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ میرے تمام انبیاء اس تلوار سے یکے بعد دیگرے تمام صدیق ایک دوسرے کے بعد اس تلوار سے جنگ کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کا وارث علی ابن ابی طالب بنے گا جو نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں اس تلوار کے ذریعے دشمنان خدا اور رسول سے جنگ کرے گا۔ یہ تمام پیش کرنے کے بعد اس سے یہ تو ایک بات تو ہمارے پاس واضح ہو جاتی ہے کہ جس لوہے کو نازل کرنے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں کیا گیا ہے، اس سے مراد ذوالفقار ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اب دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون ہے جو رسولوں کی مدد کرتا رہا ہے، یہ کون ہے جو انبیاء کی مدد کرتا رہا ہے۔ اس بارے میں ظاہر ہے کہ بعض لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے، جیسے وہابی طبقہ جو ہے، وہابی لابی جو ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گی، نہ کریں بے شک، لیکن ہمارا مقصد ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دینا، اور وہ یہ القطرہ کتاب ہے۔ القطرہ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 کے اوپر ایک روایت موجود ہے۔ بحرانی تفسیر برہان میں برسی علیہ رحمہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہارون علیہ السلام اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور ایک دن فرعون کے پاس گئے، اور فرعون کا بڑا رعب اور دبدبا تھا، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے جس نے سونے کا لباس پہنا ہوا ہے اور ہاتھ میں سونے کی تلوار لیے ہوئے ہے، ان کے آگے آگے چل رہا ہے۔ فرعون کو سونا بہت پسند تھا۔ اس گھوڑے پر سوار شخص نے فرعون کی طرف منہ کیا اور فرمایا، ان دونوں آدمیوں
یعنی ہارون اور موسیٰ کا جواب دو ورنہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ فرعون نے جب اس صورتحال کو دیکھا تو بڑا پریشان ہوا اور کہا اس کام کو کل انجام دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام باہر چلے گئے تو فرعون نے اپنے دربار کے محافظوں کو بلایا اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی اور انہیں سزا کی دھمکی دیتے ہوئے کہا، یہ گھوڑے پر سوار شخص میری اجازت کے بغیر کس طرح داخل ہوا؟ سب نے فرعون کی قسم کھا کر کہا کہ ان دو آدمیوں یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی اور شخص اندر نہیں آیا ہے۔ گھوڑے پر سوار شخص علی علیہ السلام کا مثالی وجود مبارک تھا، جس کے ذریعے سے خدا نے پردے میں اپنے انبیاء کی مدد کی اور خاتم الانبیاء کی ان کے ذریعے سے ظاہر بظاہر مدد کی۔ دیکھیں، باقی انبیاء کی، باقی رسولوں کی پردے میں رہ کر، غیب میں رہ کر، ان دیکھے بغیر دیکھے مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے علی کے ذریعے سے۔ علی علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی جو مدد کی ہے وہ ان دیکھے کی ہے، بغیر دیکھے کی ہے، غیب میں رہ کر کی ہے، پردے میں رہ کر کی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ظاہر بظاہر کی ہے۔ مزید لکھا ہوا ہے کہ علی علیہ السلام خدا کا وہ عظیم کلمہ ہے کہ خدا نے جس صورت میں چاہا اپنے اولیاء کے لیے ظاہر کیا اور ان کی مدد فرمائی۔ انہوں نے اس کلمہ خدا کو پکارا، اس نے جواب دیا اور ان کو نجات دی۔ یہ آیت اس قصے کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 35، آیات اور معجزات کے ذریعے سے ہم نے تم دونوں کو وہ قدرت عطا کی ہے کہ دشمن ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی الہی نشانی اور معجزہ جو خدا نے ان دو بزرگواروں کو عطا کیا وہی گھوڑے پر سوار ہستی تھی۔ یعنی وہ جو ایک معجزہ عطا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بہت سارے معجزے ملے تھے، قرآن مجید کے مطابق 9 معجزے ملے تھے۔ ان میں ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ فرعون کو، جو بڑا مغرور تھا، بڑا متکبر تھا، خدا بنا بیٹھا تھا، اس کو ڈرانے کے لیے، اس کو خوفزدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علی علیہ السلام کو گھوڑے کے اوپر سوار کر کے بھیجا تھا، جن کے ہاتھ میں ذوالفقار بھی تھی، تلوار بھی تھی۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 190 کے اوپر ایک اور روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ معراج پر گئے، معراج کی بات ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے 5ویں آسمان پر لے گئے۔ اس جگہ کے فرشتوں نے بھی وہی درخواست کی۔ میں نے ان سے کہا کہ اے فرشتوں، کیا تم ہمیں حقیقی معرفت کے ساتھ پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا، کس طرح آپ کو نہ جانتے ہو؟ حالانکہ صبح اور شام ہم عرش کے اوپر سے گزرتے ہیں، اس پر لکھا ہوا ہے، عرش پر لکھا ہوا ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور میں نے اس کی مدد علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے کی ہے۔ یعنی عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ فرشتے بتا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد علی کے ذریعے سے کی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 203 کے اوپر ایک روایت ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں علی علیہ السلام حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے فرمایا، اے سلمان اور اے جندب۔ جندب حضرت ابو ذر غفاری کا نام ہے، ان کی کنیت ابو ذر ہے، غفاری ان کا قبیلہ ہے، لیکن ان کا نام جندب ہے۔ تو علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے سلمان اور اے جندب، وہ میں ہی تھا جس نے پروردگار کے حکم سے نوح علیہ السلام کو کشتی میں سکون و آرام بہم پہنچایا اور کشتی کو ساحل تک پہنچایا۔ وہ میں ہوں جس نے یونس علیہ السلام کو
باذن خدا مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو دریا عبور کروایا، میں نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دریا عبور کروایا، اور میں نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دلائی۔ وہ میں ہی ہوں جس نے نہروں اور چشموں کو روانی دی اور درختوں کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ یوم الزلہ کا عذاب میں ہوں۔ یوم الزلہ سے مراد ہے کہ اس میں قوم شعیب کو دیے جانے والے عذاب کی طرف اشارہ ہے، جس کا سورہ شعراء کی آیت نمبر 179 میں تذکرہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں ہی نزدیک مقام سے آواز اپنے والا ہوں، آواز دینے والا ہوں تاکہ جن اور انس سن لے۔ وہ میں ہوں جو جابر و ظالم اور منافقین کی آواز کو ہر روز ان کی اپنی زبان میں سنتا ہوں۔ میں ہی وہ خضر ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دی۔ سلیمان بن داؤد کا معلم میں ہوں، ذوالقرنین میں ہوں، قوت پروردگار میں ہوں۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ غیب سے رسولوں کی مدد کرتا ہے، ان دیکھے جو رسولوں کی مدد کرتا ہے، پردے کے پیچھے سے جو رسولوں کی مدد کرتا ہے، نظر نہ آ کے جو رسولوں کی مدد کرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جنہوں نے ظاہر بظاہر رسول خدا کی مدد کی تھی، لیکن باقی تمام انبیاء کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تھے، ان کی مدد علی علیہ السلام نے پردے کے پیچھے سے کی تھی، غیب سے کی تھی، بغیر دیکھے کی تھی، اندیکھے کی تھی۔ اور یہ ان تمام روایات سے ثابت ہو چکا ہے۔ روایات تو خیر بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے، اختصار کے پیش نظر میں نے چند ایک پیش کی ہیں۔